اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ کہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ کہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے، آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے، آپ ان مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، مطلب حضور کی اتباع کرو۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب آپ اپنے لوگوں سے کہہ دیجئے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، مجھ محمد کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں دوست رکھے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو حضرات محترم، اس آیت کریمہ کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے لوگوں سے کیا ارشاد فرما دیا؟ یہ فرما دیا کہ اگر تم اس بات کو چاہتے ہو کہ تم اللہ کے دوست بن جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ، تو پھر میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ تم اگر میرے محبوب کی اتباع کرو گے تو پھر میں بھی تم سے محبت کروں گا اور تمہیں اپنا دوست رکھوں گا۔ حضرات محترم، محبت رسول یہ ہے کیا چیز ہے؟ محبت رسول کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، محبت رسول وہ چیز ہے کہ اس کو کرنے کے بعد انسان اگر زمین پر ہو تو وہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ انسان زمین پر بیٹھ کر حضور سے محبت کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں یہ تو آسمان میں ستاروں کے مانند ہیں۔ اس صحابہ کے بارے میں حضور نے کب فرمایا؟ جب ان لوگوں نے حضور کی اتباع کری، حضور سے محبت کری، حضور سے پیار کیا، تو اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں رب تبارک و تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا انعامات فرمائے ہیں، ان کے لیے کیا احکامات فرمائے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حضرات محترم، ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ محبت رسول چیز کیا ہے، محبت رسول ہے کیا چیز۔ ایک صحابہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ کیا عرض کیا؟ بولے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ سوال کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاریاں کی ہے؟ اے میرے صحابہ تم نے قیامت کے لیے کیا اجر اکٹھا کر لیا ہے؟ اے میرے صحابہ تم نے کتنے اعمال کر لیے ہیں جو تم مجھ سے قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو؟ اگر یہی سوال میں آپ سے کر لوں کہ نائے کی تھڑی کے مسلمانوں تم لوگوں نے قیامت کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں، تو آپ جواب دیں گے کہ امام صاحب ہم نماز پہ نماز کیوں پڑھتے ہیں، ہم روزے پہ روزے کیوں رکھتے ہیں، ہم اعمال صالحہ کیوں کرتے ہیں، ہم برائی سے کیوں رکے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ یہ سارے معاملات کیا ہے؟ یہ قیامت ہی کی تو تیاریاں ہیں۔ ہر ایک کا جواب ہوگا کہ یہ نہیں ہوگا، بالکل یہی ہوگا۔ لیکن میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ایک صحابی رسول کا ایمان دیکھیے، ایک صحابی رسول کا جذبہ دیکھیے، ایک صحابی رسول کا عشق دیکھیے، ایک صحابی رسول کی محبت دیکھیے۔ جب میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، تو وہ جانتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں؟ ان کے پاس نماز بھی موجود ہے، ان کے پاس روزہ بھی موجود ہے، ان کے پاس حج بھی موجود ہے، ان کے پاس نیکیوں کا سارا سرمایہ موجود ہے، اس کے باوجود محبت مصطفیٰ کے اندر عرض کرتے ہیں اگر قسم خدا کی رب تبارک و تعالی کل میدان محشر میں مجھ سے پوچھے گا کہ تو بتا کہ قیامت میں میرے لیے کیا لے کر آیا ہے، تو وہ عرض کرتے ہیں، بولے یا رسول اللہ میں اپنی نماز و روزوں کو نہ پیش کروں گا، حج و زکات کو نہ پیش کروں گا، اگر قیامت میں خدا مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیش کر دوں گا۔ کیا فرمایا؟
کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیش کر دوں گا۔ تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، آج اس دنیا میں رہ کر تم جس سے محبت کرو گے، آج اس دنیا میں رہ کر تم جس سے محبت کرو گے، کل قیامت میں تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب یہ بات صحابہ نے سنی تو صحابہ کرام اس سے پہلے اتنا کبھی خوش نہیں ہوئے کہ جتنا اس حدیث کو سن کر وہ خوش ہوئے۔ کیوں خوش ہوئے؟ کیونکہ انہوں کے دلوں میں محبت رسول کا چراغ جل رہا تھا، عشق رسول میں وہ پورے ڈوب چکے تھے، عشق رسول کے اندر وہ فنا ہو چکے تھے۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں، آگے انہوں نے بڑھ کر بات کی کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ کل قیامت کے اندر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گا، حضرت ابو بکر کے ساتھ ہوں گا، حضرت عمر کے ساتھ ہوں گا۔ حالانکہ میرے عمل کبھی بھی ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے، لیکن پھر بھی میں ان کے ساتھ وہاں پر موجود ہوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے عشق رسول۔ آپ کے اگر اعمال تھوڑے بھی ہیں لیکن آپ کے دل کے اندر عشق رسول کا چراغ جل رہا ہے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی حشر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ آپ بھی کل قیامت میں نبی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ابھی یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے تو دعویٰ ہمیشہ دلیل مانگتا ہے، دعویٰ بغیر دلیل کے بیکار ہے۔ اگر آپ کو عشق رسول ہے تو آپ نمازوں کے پابند بنیے، حج و زکوٰۃ کے پابند بنیے، روزے کے پابند بنیے۔ اللہ نے مال دیا، حج کریے، زکوٰۃ دیجیے۔ ابھی کل ایک مسئلہ ہے، وہ بھی میں عرض کر دوں تاکہ بات کلیئر ہی ہو جائے۔ کل ایک شخص نے مجھے آگے بتایا کہ کچھ لوگوں میں گفتگو ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم جب اپنی بچیوں کی شادی کر لیں گے اس کے بعد حج کریں گے۔ بالکل مسئلہ غلط ہے، بالکل مسئلہ غلط ہے۔ جس وقت آپ کے پاس پیسہ آیا آپ پر حج فرض ہو چکا ہے، آپ حج کر کے آئیے۔ بیٹی کی شادی کے لیے انتظام اللہ کروا دے گا، اللہ کروا دے گا۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے اس لیے میں آگے بات نہیں کروں گا۔ بہرحال اگر آپ کو اس کے رسول ہے تو آپ اس کے رسول میں اتریے، پورے مکمل اتریے ہر طریقے سے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جب کسی ہیرو سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اس کا لباس بھی اس جیسا پہننے لگتے ہیں، ہیئر اسٹائل بھی ویسی کی ویسی آ جاتی ہے۔ اگر اس ہیرو نے بڑی داڑھی رکھ لی ہے تو پھر ہمارے نوجوانوں کو وہ داڑھی، وہ بیئرڈ پسند آ جاتی ہے، اور ہماری قوم کی جو لڑکیاں ہیں ان کو بھی وہ ہیئر اسٹائل، وہ بیئرڈ پسند آ جاتی ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، لیکن اگر تمہیں کوئی ہیرو داڑھی رکھتا ہوا نظر آتا ہے تو تم داڑھی رکھ لیتے ہو، اور حضور نے جو فرمایا کہ میری سنت ہے تم پھر نہیں رکھتے ہو، تو تم سوچو تمہیں محبت کس سے ہے؟ تم سوچو محبت کس سے ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری شادی نہیں ہوئی، لیکن میں تو دیکھتا ہوں کہ 60 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے، 75 سال گزر گئے، چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی ہے، وہ صبح اٹھتا ہے ریزر لے کر کھرستا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے بھائی اب تو کسے امپریس کرنے کے چکر میں لگا ہوا، دعویٰ دے رہا ہے کہ حضور سے محبت ہے، اور 75 سال تیری زندگی گزر گئی اور ابھی بھی تو ریزر سے کھرچ رہا ہے اپنی داڑھی کو۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ محبت بیکار ہے، محبت آپ کی بغیر دلیل کی بیکار ہے۔ آپ پورے اتریے محبت کے اندر۔ حضرات محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد اسے اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ، اس کی بیوی سے زیادہ، اس کے مال سے زیادہ، اس کے عزیز و اقارب سے زیادہ، دنیا میں جتنی بھی شے ہے ان تمام شے سے بڑھ کر جب تک وہ مجھے اپنا محبوب نہیں بنانے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن ہونے کے لیے شرط یہی ہے کہ تمہیں حضور سے محبت ہونی چاہیے۔ جب کوئی تمہیں دیکھے تو وہ یہ کہہ دے کہ یہ تو حضور کا دیوانہ جا رہا ہے،
جب کوئی تمہیں کہہ دے کہ یہ حضور کا دیوانہ ہے، پھر تم سمجھنا کہ تم عاشق رسول ہو، تم عاشق رسول ہو۔ صحابہ کے اوپر کافروں نے یہ الزامات لگائے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں، ان بیوقوفوں کی طرح۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب عشق رسول میں کوئی آپ کو بیوقوف کہتے تو آپ سمجھ لو کہ آپ قبول ہو چکے ہو، اللہ کی بارگاہ میں بھی اور رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی۔ تو حضور سے محبت کی بات جب آئے تو آپ کو ہر چیز فنا کر دینی چاہیے، سب چیزیں بعد میں ہیں، حضور کی محبت پہلے ہے، حضور کی محبت پہلے ہے۔ حضرات محترم، جب انسان حضور سے محبت کر لیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسے ایسے ہی نہیں چھوڑتے ہیں، اسے ایسے ہی نہیں چھوڑتے ہیں، اس کا مقام بلند کر دیتے ہیں، زمین والوں میں بھی آسمان والوں میں بھی۔ حضرت صدیق اکبر، سبحان اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال با کمال کا وقت آیا، آپ نے ایک وصیت کی، آپ نے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میری تجہیز و تکفین ہو جائے تو نبی علیہ السلام کے مزار پر انمار کے بعد مجھے باہر رکھ دینا، اور نبی علیہ السلام سے عرض کرنا، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو کل تک غار یار تھا آج وہ مزار کے اندر بھی ساتھی بننا چاہتا ہے، یار مزار بھی بننا چاہتا ہے، آپ کی کیا اجازت ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا کہ اگر نبی علیہ السلام کے دروازے خود کھل جائے تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اور اگر نہ کھلے تو جنت البقیع کے اندر مجھے دفن کر دینا۔ جب صحابہ اکرام انہیں وہاں لے کر پہنچے تو حضرت علی آگے بڑھتے ہیں۔ کون آگے بڑھتے ہیں؟ حضرت علی، سمجھنے والی بات ہے، حضرت علی صدیق اکبر کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب وہ لوگ کہاں ہیں جو کہتے ہیں کہ صدیق تو علی سے بغض رکھتے تھے؟ معاذ اللہ۔ اور میرے بھائیوں، ان کا آپس میں محبت کتنا تھا۔ حضرت علی آگے بڑھے، عرض کرتے بولے حضور اجازت ہو تو صدیق کو اندر دفن کر دیں، تو نبی علیہ السلام کا دروازہ کھلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو لکھا ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعے کو لکھا ہے، اس بات کو لکھا ہے، اتنے بڑے بڑے مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت علی نے جب یہ بات کہی تو نبی علیہ السلام کے دروازے کھل گئے۔ وہ کہا کہ او محبوب کو محبوب کے پاس آنے دو، محبوب کو محبوب کے پاس آنے دو۔ اس سے دو باتیں پتہ چل گئی، ایک تو یہ کہ جو حضور کی محبت میں فنا ہوتا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہی نہیں ہے بلکہ لوگوں کی بات سن کر اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دفن کر دیا، اور یہ انعام ان کو کیوں ملا اس کی بھی آپ سنیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے نے، حضرت عبد الرحمن نے، جب آپ مسلمان ہو گئے، حضرت عبد الرحمن جب مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد صدیق اکبر سے ایک بات کہی، بولے ابا جان، ایک جنگ کے موقع پر آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں ابو جہل کی طرف سے تھا اور آپ نبی کی طرف سے آئے تھے، آپ میری تلوار کے زد میں آئے لیکن میری تلوار آپ کو دیکھ کر رک گئی کہ یہ تو میرا باپ ہے، یہ تو میرا والد ہے، میں اس کو قتل نہیں کر سکتا، میں نے اپنی تلوار روک دی اور میں چلا گیا۔ جب یہ بات صدیق اکبر نے سنی تو آپ جلال میں آ گئے، آپ جلال میں آ گئے اور فرمایا او بیٹا سن، اگر قسم خدا کی میری تلوار کے نیچے اگر تو آ جاتا میں تجھے بیٹا نہ سمجھتا بلکہ دشمنان نبی سمجھ کر تیری گردن اڑا دیتا، تیری گردن اڑا دیتا۔ جب یہ بات صدیق اکبر نے اپنے بیٹے سے کہی، یہ محبت رسول کا جذبہ جب دکھایا صدیق اکبر نے تو ان کا مقام یہ ہو گیا۔ آج لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں مولانا صاحب آپ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، آپ مسلمانوں کو مسلمان نہیں مانتے ہیں، آپ مسلمانوں کی بات نہیں کرتے ہیں، آپ ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کو نہیں کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بات میں خود نہیں کہتا ہوں، میں نے صدیق اکبر سے سیکھی ہے، میں نے حضور کی بیوی ام حبیبہ سے سیکھی ہے۔ حضرت ام حبیبہ کے بارگاہ میں ان کے والد ابو سفیان آتے ہیں، جب وہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، جب وہ ام حبیبہ کے پاس آئے تو ام حبیبہ نے جس بستر پر نبی بیٹھا کرتے تھے اس بستر کو فولڈ کیا، اٹھا کر رکھ دیا۔ کیا کیا؟
اس بستر کو فولڈ کیا, اٹھا کر رکھ دیا. ان کے والد نے دیکھا کہ میں اس کا باپ ہوں. باپ کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ باپ آتا ہے تو نئی سے نئی چادریں اور قالین بچھائے جاتے ہیں. یہ کیسی عزت ہو رہی ہے کہ میں آیا تو بستر اٹھا دیا. ام حبیبہ سے پوچھا تو کہتی ہے کہ اس بستر پر وہ بیٹھتے ہیں جو سب سے زیادہ پاک ہے, جو سب سے زیادہ پاک ہے, اور تم میری نظر میں ابھی سب سے زیادہ ناپاک ہو. تو سب سے زیادہ پاک بستر پر سب سے زیادہ ناپاک بیٹھ ہے, اگرچہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو, مجھے گوارا نہیں ہے, مجھے گوارا نہیں ہے. اور میں کہنا چاہوں گا کہ جاؤ ام حبیبہ سے یہ والی بات کہو کہ تم نے یہ سخت مزاج کیوں اپنایا ان کے لیے. آج تم ہم سے کہتے ہو تو حضور کے بارے میں بکواس کرے, حضور کو اپنے سے بھی کم تر جانے, حضور کو مردہ کہیں, حضور سے کہیں کہ حضور ہماری دعائیں اور سلام نہیں سنتے, ہم ان سے بات کریں. ایسا نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, ہرگز نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم نے بزرگوں سے یہی پڑھا ہے, یہی سنا ہے. حق و باطل کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. منافقین کے بارے میں آپ نے نہیں پڑھا کہ منافقین کے بارے میں اللہ نے کیا حکم فرمایا کہ محبوب یہ تو ایمان والے ہے ہی نہیں, یہ تو ایمان والے ہے ہی نہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, ارے منافقین تو جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے. اور منافقین کون ہوتے ہیں؟ جو حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, جو حضور سے مصافحہ کرتے ہیں, حضور سے گلے ملتے ہیں, حضور کے ہاتھ موقع ملتا ہے تو حضور کے ہاتھ بھی چومتے ہیں. وہ حضور سے دگا کر جائیں تو آج کی قوم ہی کیا ہے کلمہ پڑھنے والی. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیے, صحابہ اکرام نے سب سے زیادہ محبت حضور سے کی ہے. اس محبت کے آڑ میں اگر ان کا بیٹا آیا, ان کو بیٹے سے بھی رشتہ ختم کر دیا. ان کا باپ آیا, انہوں نے اس باپ سے بھی رشتہ ختم کر دیا. حضرت عمر فاروق نے اپنے خاص ماموں کو قتل کیا ایک جنگ کے اندر, خاص ماموں کو قتل کیا. بولو جو حضور کا نہیں ہو سکتا وہ عمر کا بھی نہیں ہو سکتا, اور وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ حضور کی محبت ہے. کلمہ پڑھ لیا, اللہ سے محبت کا دعویٰ تم نے کر لیا, اب اللہ کی محبت کے بعد حضور کی سب سے بڑی محبت ہے, حضور کی سب سے بڑی محبت ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو, عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے. توجہ سے سننا ہے میری باری بات, عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے, عبادت اللہ کے ساتھ. لیکن جو عبادت نبی کو چھوڑ کر کی جائے, نبی کا خیال دل میں آ جائے, نماز فاسد ہو جائے, اور دنیا کا حساب و کتاب آ جائے تو نماز مکمل ہو جائے, یہ کیسا حساب و کتاب ہے کہ میرے سمجھ میں نہیں آتا. اور اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں, ممبر رسول پر کھڑا ہوں, اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, ہمارا جس سے جو اختلاف ہے حضور کی وجہ سے ہے, حضور کی وجہ سے, حضور کی وجہ سے. میرا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے کہ تم کہو کہ امام صاحب, اللہ کی عزت کی قسم, کوئی مجھے روڈ پر گالی بک دے میں اس سے نفرت نہیں کروں گا, کوئی مجھے روڈ پر گربان پکڑ لے میں اس سے نفرت نہیں کروں گا. لیکن جو حضور کے بارے میں ادنا سی گستاخی کرے, اگر وہ میرے خاندان کا ہو, میرا سگا بھائی ہو, میں اس سے بھی رشتہ ختم کر دوں گا. میرے اپنے رشتہ داروں کے اندر میں کچھ لوگوں کے گھر نہیں جاتا ہوں, اور ان سے میں نے کہہ دیا ہے کہ تم میرے گھر مت آنا. جو حضور کا وفادار نہیں, ان سے ہمارا کوئی رشتہ ناتا نہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اگر کوئی غریب ہے, غریب, اگر مکہ کا رہنے والا ابو جہل حضور کے بارے میں گستاخی کرے نا تو ہم اسے جوتے کی نوک پر نہیں رکھتے. اور حبش کا رہنے والا کالا بلال اگر حضور کی محبت میں فنا ہو جائے تو ہم اس کے قدموں کی دھول کو اپنے سر کا تاج بنانے کو تیار ہیں. اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ آج تم اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہ میں توبہ کرو, سب سے پہلے میں تمہارے ہاتھ چھونے کے لیے تیار ہوں, میں تم سے گلے ملنے کے لیے تیار ہوں. شرط یہ ہے کہ حضور کی غلامی میں آ جاؤ, حضور کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو, دلیل بھی پیش کرو. حضور کی محبت میں کوئی انگوٹھا چوم لے تو شرک کیسے ہو جاتا ہے, میرے آج تک سمجھ میں نہیں آیا, میرے سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا کون سی تم نے کتابیں پڑھی ہیں؟ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر, ان کا ایک بار پیر سن ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ان کا پیر سن ہو گیا. جب سن ہو گیا تو ان سے کسی نے کہا کہ جس سے زیادہ محبت کرتے ہو تم اس کو پکارو. سبحان اللہ. جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو. انہوں نے کہا یا محمد آ,
کیا پکارا؟ یا محمد، اے اللہ کے محبوب، یا نبی اللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا پیر درست ہو گیا فوراً کے فوراً، اسی وقت درست ہو گیا. ہم ایسے نہیں پڑھتے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ. ہم ایسے نہیں پڑھتے میرے بھائی. وہ سنتے ہیں، وہ سنتے ہیں ہماری پکاروں کو. تو حدیثوں سے ثابت ہے، یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے. صحابہ اکرام کے قول موجود ہیں، ساری کی ساری بات موجود ہے. ہم کوئی بیوقوف ہے جو حضور کی محبت میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو بزرگو دوستو، عقل سلیم ہمارے پاس بھی ہے. ہم نے پڑھا ہے صحابہ کی زندگی کو، ہم نے قرآن کا جو لہجہ ہے، جو انداز تکلم ہے قرآن کا، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کی. اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری. یہ اللہ نے کہا اپنے محبوب سے کہ کہو ان لوگوں سے میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ تم سے دوست رکھنے لگے گا. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اپنے آپ کے اندر عشق رسول کا پیغام اور عشق رسول کو اپنی نسوں کے اندر بسائیے. انشاءاللہ عز و جل قیامت میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب. میں ایک بات کہتا ہوں، پھر سے وہ بات کہوں گا، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی عزیز و قریب، کوئی مولوی، کوئی امام، کوئی مفتی، کوئی مفکر، کوئی محدث، کوئی تمہاری قبر میں نہیں آئے گا. حضور قبر میں آئیں گے، حضور قبر میں آئیں گے. میرے دوستو حضور سے محبت کرو، حضور سے محبت کرو. یہ دوست جو تمہیں کہتے ہیں کیا تم حضور کی باتیں کرتے ہو، ان سے دور ہو جاؤ. یہ تمہارا رشتہ حضور سے خراب کر رہے ہیں، جو تمہاری قیامت میں قبر میں کام آئیں گے. جو تمہارا ان سے رشتہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. رشتہ اس سے جوڑو جو تمہارا رشتہ حضور سے مضبوط کر دے، جو تمہارا رشتہ حضور سے مکمل کروا دے. اس سے رشتے جوڑو. جو حضور کے در سے تمہیں دور کرے، یاد رکھنا وہ دھوکے باز ہے. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جو حضور کے در سے ادھر ادھر بھاگتا ہے، پھر وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار، آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا. مٹھیوں میں ہاتھ بھر کے دوست لائے، وقت مرگ اور عمر بھر کی دوستی کا یہ صلہ دیا. یہ جو دوست ہے نا، یہ تو آپ کی قبر پہ آئیں گے اور مٹی ڈالیں گے اور فوراً اڑن چھو ہو جائیں گے. دوبارہ قبرستان بھی وہ نہیں آئیں گے، دوبارہ قبرستان میں وہ نہیں آئیں گے. تمہارے گھر پہ پوچھنے ہی آئیں گے کہ میرے دوست کے گھر میں آٹا ہے کہ نہیں، چاول ہے کہ نہیں، وہ پوچھنے تک نہیں آئیں گے. لیکن حضور سے اگر تم نے محبت کر لی تو حضور فرشتوں سے کہیں گے کہ اے میرے فرشتوں کیوں اسے پریشان کرتے ہو، یہ تو میرا دیوانہ آیا ہے، یہ تو میرا مستانہ آیا ہے، تم اسے کیوں پریشان کرتے ہو. جب حضور کل قیامت میں میدان محشر کے اندر جب حساب و کتاب ہوگا، ہمیں نمازوں پر ناز نہیں ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے. یاد رکھنا بغیر نماز کی آپ کی محبت جھوٹی ہے. نماز پڑھو، روزے رکھو. اگر اس کے بعد بھی آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں کم پڑیں گی، حضور شفاعت کرانے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے، حضور شفاعت کرانے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے. میرے بھائیو بزرگو دوستو، اسی لیے حضور سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، مضبوط کریں. حضور کی بات کے اوپر لبیک کہتے ہوئے نظر آئے، حضور کی ہر بات کو عمل کرتے ہوئے نظر آئے. نظر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟